السلام عليك يا وارث محمد حبيبي وعليك يا صار الله باب النصار السلام عليك يا صار الله باب النصار. میرا نام ذاکر سید حیدر علی شاہ ہے. 63 سیداں مری سے میرا تعلق ہے. جی الحمدللہ رب العالمین. یہ آج میں چوتھی دفعہ زیارات پہ آ رہا ہوں اور 2012 میں، پھر 2018 میں، 2019 میں اور اب ماشاءاللہ آپ کے سامنے 2022 میں. امام حسین علیہ السلام کی زیارات کی کشش اور تڑپ ہی اتنی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، بچپن میں یہ سنتے تھے اور خواہش رکھتے تھے کہ امام مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے جائیں گے اور ایک دفعہ بس زندگی میں ہو آئیں. تو جب ہم آئے اور ہم نے یہ یہاں کی بادشاہی دیکھی اور مولا حسین علیہ السلام کی یہاں پہ معجزات دیکھے، پھر جب ہم واپس گئے تو پھر تو اتنی تڑپ ہوئی کہ کون سا وقت آئے اور دوبارہ امام کے حضور پیش ہوں. اور وہ تڑپ خدا سے دعا ہے کہ ہمیشہ قائم رہے اور اسی تڑپ کے سلسلے میں ہی ہر سال مولا کرم کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام کی زری پہ جتنا زیادہ آیا جائے. واحد ایسا مرکز ہے جو مولا حسین علیہ السلام نے اسی کربلا میں خداوند عالم کی وحدانیت کو بچایا، انبیاء کی محنت کو بچایا. اور پھر جب امام مظلوم کربلا نے خدا کی اس مشن کو تکمیل تک پہنچایا اور مکمل کیا تو پھر خدا کی ساری رضاؤں کے مالک حسین علیہ السلام بن گئے. اور پھر اس کے بعد یہاں کے معجزات اور یہاں کے حالات و واقعات اور یہاں کی زندگی اور یہاں کے کوئی نور دیکھ کے، یہاں کے حالات دیکھ کے بندے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بس کون سا وقت ہو کہ امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا کے ذریعے پہ جا کے سلام کیا جائے اور وہ جذبہ ایمانی کو حاصل کیا جائے، جس کے لیے ہمیشہ سے ہم کوشش میں رہتے ہیں اور مولا کامیاب کرتے ہیں بلانے میں. دیکھیں میں ذاکر مظلوم کربلا ہوں. میں آپ کو ایک دل کی بات بتاتا ہوں کہ میں بہت سارے ممالک میں مولا کی نوکری کے سلسلے میں بھی گیا اور پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ مولا کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور یہ مولا کا کرم ہے، ورنہ ہم گنہگاروں کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب پہلی بار میں 2012 میں آیا تو میں آپ کو باقی حالات کے مطابق اگر یہ چیز کہوں تو یہ کوئی غلط نہ ہوگی کہ یہاں سے آنے سے پہلے، کربلا کی زیارت سے پہلے اور پھر کربلا کی زیارت کے بعد زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، بہت ساری. آپ رزق میں آپ کی برکت پڑتی ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مولا سے قربت ہو جاتی ہے، آپ نمازی بن جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک آدھ واقعہ کوئی ناقابل فراموش جو مولا حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، مولا کا تو اتنا پیارا رشتہ ہے کہ جتنی بار یہاں پہ آیا جائے اتنی بار یہاں پہ آ کے انسان کو نئی سے نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، نئے سے نئے واقعات رونما ہوتے ہیں اور انسان بہت سارے معجزات یہاں پہ دیکھتا ہے. اور میں کوئی ایک واقعہ نہیں، میں بہت سارے واقعے جو میرے دل میں ہیں اور میں آپ کو آج فرسٹ ٹائم یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام کی زری مبارک کے ساتھ میں یہ 2019 کی بات ہے کہ لپٹ کے اور بہت زیادہ گریہ کر رہا تھا اور بہت زیادہ گریہ کر رہا تھا، اتنا گریہ کر رہا تھا کہ میں شاید اپنے حواس کھو بیٹھا تھا اس ٹائم. اور اس ٹائم جب میں نے کہا مولا سے کچھ باتیں میں کر رہا تھا اپنے دل کے ساتھ، تو ایک ہستی میرے سامنے آئی، یا وہ کوئی عجیب سی روحانیت والا اس ٹائم وہ ماحول تھا کہ جنہوں نے آ کے مجھے ایک دم گلے سے لگایا اور میرا ماتھا چوما اور پھر میں نے دوبارہ مولا کی زری کو پیار دیا اور میں جب پیچھے مڑا تو مجھے وہ نظر نہیں آیا. وہ شکل میں ڈھونڈتا رہا، میں باہر آ گیا، مجھے وہ نظر نہیں آیا. میں مولا کی نگری میں بیٹھا ہوں اور میں یہ بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا واقعہ تھا. اور اس کے بعد ایسے بہت سارے جناب مسلم بن عقیل کی زری کے ساتھ بھی میرے ساتھ، اور آپ بھی میری جتنے بھی زائرین اس دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب بھی انسان یہاں پہ آتا ہے تو نہ صرف ایک دو، بہت سارے معجزات، بہت سارے واقعات اس کے ساتھ ایسے رونما ہوتے ہیں کہ
گویا وہ سوچتا ہے کہ امام میری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور امام میرے ساتھ یہ معجزات کر رہے ہیں، میری رہنمائی کر رہے ہیں، میری بھلائی کر رہے ہیں اور میرے ساتھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ہر سال یہ ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن جتنی بار بھی پاکستان سے اور دنیا کے جس کونے سے جتنے بھی لوگ زیارات کے لیے آئے تو دل میں یہ تڑپ ضرور اٹھی کہ انشاءاللہ مولا آپ بلائیں۔ میں 2019 میں آیا تو اس کے بعد کرونا آ گیا۔ میں رات کو مولا عباس بادشاہ کے ذریعے کے ساتھ بھی روتے ہوئے یہ لفظ کہہ رہا تھا کہ آپ بہت لجپال ہیں۔ ہمارے گھر کی چھت پہ مولا عباس کا علم لگا ہوا ہے، اور میں جب سب بند تھا اور ہمارا ذاکرین کا یہ ارادہ تھا، ہم ہر سال جاتے ہیں یا کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال آیا جائے، تو میں علم کے پاس جا کے بہت زیادہ گریہ کرتا تھا کہ مولا مجھے آپ یاد آ رہے ہیں، مولا مجھے کربلا یاد آ رہی ہے، مولا میں کربلا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں 2018 میں بھی آ چکا ہوں، 19 میں بھی آ چکا ہوں، میں 20 میں آنا چاہتا ہوں، اور 20-21 میں کرونا ہے، اور کچھ بھی ایسا ہو جائے میں سخت تڑپتا تھا۔ اور میں امام کے توسل سے مولا عباس بادشاہ کے علم کو پکڑ کے بہت زیادہ جب گریہ کرتا تھا تو مولا نے دعائیں قبول کی، اور رات کو جب میں مولا عباس کے ذریعے میں بیٹھا رو رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے میری بات تب سن لی، آپ اتنے لجپال ہیں۔ باقی یہ جذبہ اور یہ تڑپ اور یہ کشش ایسی ہے کہ دنیا کے جس کونے سے بھی کوئی انسان کربلا معلیٰ میں آئے تو انسان کے اندر لازمی جذبہ ایمانی اور تڑپ اٹھتی ہے کہ کون سا وقت ہو اور میں مولا حسین علیہ السلام کے روضے کو جا کے چوموں۔ اس طرح ہے کہ میں خدا کا شکر ہے آج چوتھی بار یہاں پہ کربلا معلیٰ میں ہوں۔ میں 2012 میں پہلی بار آیا تھا اور بائی روڈ آیا تھا، جس میں میرے دوست سید نعیم علی شاہ خدا ان کے زندگی دراز فرمائے وہ موجود تھے، اور وہی سب کرتا درتا تھے اس قافلے کے۔ وہ بائی روڈ تھا، اور اس میں آتے ہوئے مشکلات بہت زیادہ تھی کہ رستے میں کوئٹہ سے تفتان تک کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اور وہ ان دنوں کی بات ہے۔ اور جتنے سخت حالات تھے، جتنی ٹینشنیں تھیں، پریشانیاں تھیں، اس کے باوجود ہم جو بائی روڈ آئے اس میں خطرات بھی لاحق تھے، اور ہمیں پتہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں ہمیں بائی روڈ آنا وہ میرے لیے یادگار سفر تھا۔ بائی ایئر بھی بہت سعادت کی بات ہے کہ مین مرکز کو چومنا ہے، مولا حسین علیہ السلام کے ذریعے کوئی انسان آ جاتا ہے، چاہے وہ بائی روڈ آئے یا بائی ایئر آئے۔ میرے نزدیک جو لوگ بائی روڈ آتے ہیں اور وہ اتنی تکالیف برداشت کر کے آتے ہیں تو یقیناً مولا حسین علیہ السلام ہر زوار کا ہی استقبال کرتے ہیں، اور مولا کے فرشتے ملائک جو ہیں، اس در کے غلام ہیں جو، وہ سب استقبال کرتے ہیں، لیکن ان کا خصوصی استقبال ہوتا ہوگا۔ اور میں تھوڑے دن پہلے میرے بھائی ہیں کاظمی برادان نوا خان ہے پاکستان سے، میں ان کے ساتھ یہ پروگرام بنا رہا تھا کہ ابھی نیکسٹ جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے بائی روڈ آئیں گے، اور آتے ہوئے پرسے بھی دیں گے، وہ تکلیف بھی برداشت کریں گے، وہ زیادہ دنوں کا سفر بھی برداشت کریں گے، اور اس کے بعد جا کے مولا کی قدر و قیمت انسان کے دل میں جو ہوتی ہے وہ زیادہ تڑپ ہوتی ہے، اور مولا کو بھی وہ عزادار زیادہ اچھا لگتا ہے جو بہت ساری تکلیف کے بعد آیا ہو۔ اس طرح ہے جو بھی زائر امام حسین علیہ السلام ہو، وہ چاہے جو بھی ہو، وہ انسان جب کربلا معلیٰ آتا ہے تو اس کی اور نیچر ہوتی ہے، اس کے زندگی کے حد و حال اور ہوتے ہیں، لیکن کربلا ایک ایسا مرکز ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ دیکھیں کربلا معلیٰ میں ہم یہاں پہ ہندو بھی دیکھتے ہیں، سکھ بھی دیکھتے ہیں، یہ نہ صرف مسلمانوں کا مرکز ہے بلکہ انسانیت کا مرکز ہے۔ ہونا انسان چاہیے بندے کو، وہ آ کے امام حسین علیہ السلام کے کون ہے جو امام کا شکر ادا کر سکتا ہے اتنا زیادہ، اور کون ہے جو اتنا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ یہ تو محسن انسانیت ہیں، اور جو انسان یہاں پہ آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں تبدیلی رونما لازمی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی حالات میں یا کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن تبدیلی ضرور ہوتی ہے۔ کربلا نام ہی تبدیلی کا ہے، کربلا تبدیلی کا نام ہے، اور نام کس طرح تبدیلی کا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تھے تو اسلام کے حالات اور تھے، جب مولا کربلا میں آئے تو اسلام کے حالات اور ہو گئے، تبدیلی ہو گئی، اور مولا حسین علیہ السلام کے نانا کا علم کوئی مولا حسین نے اتنا پرچار کیا اس کا کہ دیکھیں کہ وہ علم آج تک بلند ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کا ذکر ہر گھر میں موجود ہے۔ دیکھیں جی، زائر امام حسین علیہ السلام کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ دور سے پہچانا جائے کہ یہ مولا حسین علیہ السلام کا زوار ہے، زائر ہے۔ جیسے مولا علی علیہ السلام کے
شیعان حیدر کرار جو ہوتے ہیں ان میں ایک الگ سی منفرد سی ان کی پہچان ہو جاتی ہے. جیسے مولا حسین علیہ السلام کے ماتمیوں کو دوسرے ماتمی سے کشش ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے, اس طرح تمام زائرین کا بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام کو یہ چاہیے کہ وہ نہ صرف خدا کا شکر اس بات پہ ادا کرے کہ خدا نے انسان بنایا, پھر مسلمان بنایا, پھر محب داران مولا حسین علیہ السلام بنایا, پھر عزادار مولا حسین علیہ السلام بنایا, پھر ماتمی مولا حسین علیہ السلام بنایا. اور جب اتنی نعمات موجود ہو گئی انسان میں, اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ مولا نے اس انسان کو, اس اپنے حبدار کو, اس شیعہ کو زائر امام حسین علیہ السلام بنایا, تو اس سے بڑھ کے کون سی اس کے لیے نعمت ہوگی. تو جب مولا حسین علیہ السلام نے اس کو اپنے در کا زائر بنا دیا تو پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو مولا حسین علیہ السلام کے مطابق کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے, اور وہ کام کرے جو مولا حسین علیہ السلام کو پسند ہو. اور خدا کی ذات سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کی زواری کریں اور اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام کے ہو کے رہیں. کربلا معلیٰ میں کبھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کہ جس سے انسان کے اندر کوئی بات دل میں رہ جائے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں پاکستان کے جس ممبر پہ گیا, جہاں پہ بھی گیا, اور میں نے یہ بات ضرور کہی کہ کربلا چھوڑنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میں شام سے آ رہا ہوں, پاک سیدہ کے در سے میں پرسوں کربلا پہنچا ہوں. شام چھوڑنی آسان ہے, نجف اشرف مولا امیر کا روزہ چھوڑنا آسان ہے. جو بے چینی میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کو قافلہ سالار کہتا ہے کہ آج ہمارا کربلا میں آخری دن ہے, کربلا معلیٰ میں آخری دن مولا حسین علیہ السلام کو زری مولا کی چھوڑنا بہت مشکل ہے. وہ بے چینی ہوتی ہے جب بندہ جا رہا ہوتا ہے, اداس ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, بے چین ہوتا ہے, بے قرار ہوتا ہے, تڑپ ہوتی ہے کہ مولا ضرور دوبارہ بلائیے گا, مولا بھول مت جائیے گا, مولا اپنے نوکر کو دوبارہ اپنے در پہ لازمی بلائیے گا. وہ بے چینی انسان کو پھر نہ صرف ادھر ہوتی ہے, بندہ اپنے وطن میں بھی چلا جاتا ہے اور وہاں کی مصروفیات میں بھی یہ بے چینی دل میں تڑپ رہتی ہے کہ کون سا وقت آئے گا جب امام مجھے دوبارہ اس مشن میں بلائیں گے اور مولا حسین علیہ السلام کا زوار بنائیں گے. میں کل مجلس پڑھا تھا اور میں وہاں یہ ذکر چل رہا تھا اور میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مولا حسین علیہ السلام کی جب بھی زری اقدس میں آیا جائے کوئی اتنی تو تڑپ ہوتی ہے. یہ نہ صرف میں آن ایئر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, یہ ہر انسان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ انسان کا کون سا غم والا رشتہ ہے, پتہ نہیں. یہ انسان نہیں جانتا کہ امام کے زری کو دیکھتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان رونا شروع کرتا ہے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اون حیدر عابدی ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں, لاہور کے علاقے کینٹ سے, اور انجمن حسینیہ مارشاہ ہماری سنگت ہے جس کا میں ایک چھوٹا سا ماتمی اور نوے خواہ ہوں. سب سے پہلے تو بہت مشکور ہوں امام حسین ٹی وی کا, اور بلکہ اس سے زیادہ مشکور ہوں امام حسین علیہ السلام کا کہ انہوں نے مجھے اپنا مہمان بنایا. جی اس سے پہلے میں ایک مرتبہ 2019 میں کووڈ کی سچویشن سے پہلے کربلا آیا تھا. سب سے بڑا جذبہ کہ محمد و آل محمد کسی طریقے سے مجھے اپنی معرفت عطا کر دیں, اس وجہ سے ہر بار کربلا کا رخ کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی بات جو مولا کو پسند آ جائے وہ ہمیں آ جائے. سب سے بڑا ہدف ہی محمد و آل محمد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے زندگی کے معاملات کو سنوارے اور امام کے بتائے ہوئے طور طریقے پر اپنی زندگی بسر کرے. اس مرتبہ زائرین کو بہت مشکل ہوئی کربلا آنے میں, ویزا لگنے میں بہت مشکل ہوئی. تو کربلا آنے سے پہلے ہر لمحے پر یہی ایک سٹاپ آ جاتا تھا کیونکہ کوئی معاملات کلیئر نہیں ہو رہے تھے. جب لمحے اسی طرح یعنی کبھی رک جاتے تھے, کبھی چل پڑتے تھے, کبھی احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کربلا جا رہے ہیں. لیکن آخری دن تک مولا نے ہمیں یعنی یقین نہیں تھا کہ ہم کربلا پہنچیں گے. آخری دن تک ہمارے قافلے کے 3-4 بندوں کے ویزے نہیں لگے تھے, لیکن مولا بے شک کربلا ایک معجزے کا نام ہے. جب آخری دن وہ ویزے لگ گئے تو پھر ہمیں یقین ہو گیا کہ مولا نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے اور وہی ہر چیز کے ضامن ہے. جی بالکل ایسا کئی مرتبہ بلکہ ہوا.
جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آتے ہیں تو دل کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں مولا کی زیارت کو گیا. تو سب سے بڑی میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو خود کوشش کرنی چاہیے. جب تک وہ یہ جذبہ اپنے اندر نہیں رکھتا کہ میں مولا کی زیارت کروں گا تب تک مولا بھی اس کو نہیں بلاتے. لیکن جب وہ خود ایک جذبہ ایک ارادہ کر لیتا ہے کہ میں محمد والے محمد کی زیارت کو جاؤں گا تو مولا ہر قدم پر اس کی مدد کرتے ہیں. جی بالکل الحمدللہ مولا کے کرم سے 2 مرتبہ کربلا آ چکا ہوں. تو جتنی بار کربلا سے واپس جاتے ہیں انسان کے دل میں ہمیشہ یہ چیز رہ جاتی ہے کہ میں اس مرتبہ اس طریقے سے اپنے فرائض پورے نہیں کر سکا, اس نیت سے مولا کی زیارت نہیں کر سکا جس نیت سے مجھے کرنی چاہیے تھی. اس لیے انسان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ محمد والے محمد کی زیارت کو میں پھر سے جاؤں اور اس سے بہتر طریقے سے میں زیارت انجام دوں. جتنے بھی سب سے پہلے تو معصومین کے فرامین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اگر کچھ زندگی کے معاملات میں عمل نہ کر پائیں تو اس کی مولا سے معافی بھی طلب کرتے ہیں, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ معصومین کے فرامین بلکہ ان کی زندگی کے جتنے معاملات آپ نے پڑھے ہیں سنے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے. جی بے شک یہ بہت پیارا سوال ہے کہ جب کوئی زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آتا ہے تو وہ جن قدموں سے مولا کے حرم میں جاتا ہے, جن ہاتھوں سے مولا کی زری کو چھوتا ہے, جن آنکھوں سے مولا کی زری کو دیکھتا ہے, وہ اس بات کو ذہن میں رکھ لیتا ہے کہ میں نے ان آنکھوں سے, ان ہاتھوں سے, اس پاؤں سے مولا کے در پر مختلف کام انجام دیے ہیں, تو کیا میں آ کر اپنے کردار کو بدل دوں, انہی ہاتھوں سے, انہی آنکھوں سے, انہی پاؤں سے میں گناہ کروں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ اس سرزمین کو چھوتا ہے تو اس کی ذہنیت ہی بدل جاتی ہے کہ جس ہاتھ سے, جس پیر سے, جس آنکھ سے میں نے مولا کی زیارت کی ہے ان آنکھوں سے میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا یا کسی قسم کی غلطی نہیں کر سکتا. سب سے بڑی خصوصیت امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کی ہونی چاہیے کہ اس کو کربلا آ کر کم از کم مٹی ہو جانا چاہیے کہ میں امام کی زیارت کو آیا ہوں. اس کو اپنی دینی زندگی کے معاملات کو بھول جانا چاہیے, اپنے کھانے پینے کے معاملات کو بھول جانا چاہیے. سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کروں. ایسا تو خیر کربلا تو ایک نام ہی بے چینی کا ہے کیونکہ یہاں پر محمد والے محمد کا گھر اجڑ گیا, لیکن ایک دلی سکون بھی کربلا آ کر ملتا ہے. لیکن جب کربلا آپ چھوڑنے لگتے ہیں تب بے چینی ضرور ہوتی ہے. سب سے بڑا روح پرور جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ذریعہ ہے وہ تو سب سے بڑا یہی ہے کہ آپ محمد والے محمد امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس ان کے خانوادے کی زیارت کو آ رہے ہیں. میرا تو خیال میں اتنا ہی میں اس بات کے جواب دوں. جی بالکل خصوصی تیاری کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر انٹرویو دینے جاتے ہیں, کسی جاب کا انٹرویو دینے جاتے ہیں, کسی اسکول میں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تیار کر کے جاتے ہیں, ٹائی لگا کے جاتے ہیں, بیلٹ اچھی سے پہن کے جاتے ہیں کہ مجھے ان کے افسر کو انٹرویو دینا ہے. وہ کیونکہ وہ ایک اچھے مرتبے پر فائز ہوتا ہے. تو جب کربلا انسان آ رہا ہوتا ہے سب سے بڑا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ محمد والے محمد بلکہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں جو میرے مالک و مولا ہیں. تو سب سے بہترین بات میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ اہمیت اس چیز کو دے نسبتاً کہ وہ کسی جاب انٹرویو پہ جا رہا ہوں. جی بالکل میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرتا ہوں. کئی زائرین جو ہیں وہ مولا انہیں زیارت کا جلد از جلد موقع دیں, وہ نہیں آ پائے. تو جو کربلا پہنچ جاتا ہے اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ میں بہت خوش نصیب انسان ہوں. جی نہیں, میں چہلم امام حسین علیہ السلام پر نہیں آیا. دعا ہے کہ مولا مجھے چہلم پر بھی زیارت کا موقع دیں. جی بالکل, سب سے پختہ ارادہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذہن میں ایک بات یہ نشین ہو جانی چاہیے کہ مجھے اپنے مالک و مولا کی زیارت کو جانا ہے. جب تک وہ اس بات کا ارادہ ہی نہیں کرے گا تو مولا بھی اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے. اس کے پاس اگر مال ہے تو سب سے پہلا اس کا شکر ادا کرنے کا یہی ذریعہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مالک کے پاس ہے, اپنے مولا کے پاس ہے. جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں, واپسی کا سفر کر رہے ہوتے ہیں, تبھی سے آپ کو کربلا کی یاد ستانا شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ سب سے پہلے تو جب آپ کربلا پہنچتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ انسانیت آپ ایک قافلے کی اگر صورت میں آتے ہیں تو آپ مختلف رنگ و نسل کے لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سے خوشگوار تعلقات خود بخود بن جاتے ہیں.
تو جب انسان واپس جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک مولا سے بچھڑنے کا بھی دکھ ہوتا ہے، اور دوسرا مولا کے زائرین سے بچھڑنے کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا وقت ساتھ مولا کی زیارت کے لیے گزارا، اور مولا یہ دعا ہے کہ مولا سب کو زیارت کا موقع ہر بار دے۔ جی یہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسی یاد ہے کہ مولا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے ہوگا۔ میں مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے پاس تھا، اور مجھے وہاں کے دسترخوان کا ٹوکن ملا، اور جب میں نے وہ دسترخوان مولا عباس کے حرم کا دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا، اور اتنی خوبصورت ماحول بنایا ہوا ہے، اور یہ مولا آپ سب کو بھی شرف عطا کرے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ واپس جانے کے بعد بھی یہی احساس ہوتا ہے کہ میں کاش کربلا میں ہی رک جاتا۔ سب سے زیادہ واقعہ کربلا کی جو شخصیت ہے وہ میں امیر قاسم سے متاثر ہوا ہوں، کیونکہ وہ ایک نوجوان 13 سالہ نوجوان تھے جو اپنے چچا کی نصرت کے لیے ہر طرح سے تیار تھے، اور جب مولا میدان میں گئے تو جو دشمنان اہل بیت تھے انہوں نے ایک دشمن نے دوسرے دشمن سے مخاطب ہو کے کہا کہ کیا ایسے نوجوان بھی مائیں شہید ہونے کے لیے بھیجتی ہیں؟ تو میرے خیال میں مولا قاسم میرے لیے ایک بہت اہم شخصیت ہے۔ سب سے زیادہ افسردہ اس بات کی ہوتی افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر دین سے مسئلہ تھا، انسانیت سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، محمد والے محمد کے گھرانے کو لوٹ لیا گیا، اور مولا سجاد کے سامنے جب وہ بے بس تھے ان کے بہنوں کے ان کے ماؤں کی چادریں چھین لی گئیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی بالکل، ہمارا سب سے بڑا مشن یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ساری زندگی مولا کی نصرت کے لیے گزار دیں، اور ہمارے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد امام مہدی علیہ السلام کی ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ امام ہمیں اپنے سپاہیوں میں رکھیں۔ مقصد کربلا کا سب سے بڑا درس، جیسا کہ قبلہ نے بھی ابھی بتایا، کہ اپنے جو رشتے ہیں ان کو نبھانا مقصد کربلا سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، کہ جیسے مولا قاسم اپنے چچا کی نصرت کے لیے تیار ہو گئے، تو ایک عام زندگی میں ایک نوجوان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنے چچا کی فرما برداری کرے اور کس طرح ان پر جاں نثار کر دے۔ ایک بیٹی کے لیے بہت بڑا پہلو بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے کتنا برداشت کیا اور ہمارے دین کو بچا لیا، اور ایک بہن کے لیے ایک الگ پہلو موجود ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سے کتنی بے حد محبت کرتے ہوئے بھی ان کے ساتھ جانے پر ان کے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہو جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ ویسے تو میں خود ایک بچہ ہوں، تو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو میرے والد ہیں، جو ان سے سیکھا ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر مرتبہ جو مجھے کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کسی سوال میں، وہ مجھے اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایک والد کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ محمد والے محمد پر سٹڈی رکھے اور ان پر جتنا ہو سکے ان کا علم حاصل کرے، انہوں نے اپنی زندگی کے معاملات کیسے گزارے، تاکہ وہ اپنی اولاد کو بھی اس طریقے سے تیار کر سکے کہ وہ نصرت محمد والے محمد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ خصوصی پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ جستجو رکھیے کہ مولا آپ کو کربلا بلائیں، اپنی نیت صاف رکھیے، اور اپنا عمل ایسا کیجئے کہ پتہ لگ جائے کہ آپ زائر امام حسین علیہ السلام۔